السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بار پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں، بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جن کی شادی ہوئے تو بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد کو ترستے ہیں اور ہر وقت ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اولاد کا کبھی سکھ مل پائے گا یا نہیں، اللہ پاک ہمیں اولاد سے نوازے گا یا نہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، جن لوگوں کے بھی ذہن میں یہ خیال آتا ہو تو وہ یہ خیال چھوڑ دیں۔ اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا، اولاد سے بھی نوازے گا اور نیک اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ اللہ کی طرف سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کی برکتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ پر یقین رکھیں اور صبر رکھیں اور شکر کریں اپنے رب کا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا۔ جو بھی بھائی، جو بھی بہن میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے میری ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، بس آخر میں آپ کو چند دو تین باتیں بتاؤں گا اور ایک دو چیزیں میں آپ کو کرنے کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جن کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد سے ضرور نواز دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ لوگ سب سے پہلے پھر وہ ڈاکٹروں کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے علاج کرانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر طرح کے علاج کراتے ہیں، جیسا جو ڈاکٹر بولتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ وہ اولاد پانے کے لیے وہ یہاں تک کہ اپنے گھر تک کو بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں کو اولاد حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم اتنے چکر ڈاکٹروں کے پاس لگا چکے ہیں، اتنے چکر حکیموں کے پاس لگا چکے ہیں اور اتنی زیادہ ہم دولت برباد کر چکے ہیں، کیا ان میں سے 1% بھی اگر ہم اپنی رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے، صدقہ نکال کر دیتے، بچوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو کھانا کھلا دیتے، اور جس طرح دوڑ کر آپ ڈاکٹروں کے پاس گئے ہو، کیا اس طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے؟ یہ اپنے آپ سے سوچ کر دیکھنا۔ اگر میری بات کسی کو بری لگ جائے تو میری ویڈیو چھوڑ کر چلا جائے اور جس کو اچھی لگے وہ پوری ویڈیو میری دیکھے۔ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی جس طرح آپ نے دوڑ لگائی ڈاکٹروں کے پیچھے، کیا اس طرح سے، اس شدت سے کیا آپ نے اپنے رب کی چاہت میں اس طرح دوڑ لگائی؟ اگر دوڑ لگائی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اولاد ضرور ہوگی۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے اور شکر کرنا ہے اس پاک پروردگار کا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے، یعنی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ روتا ہے، بھلکتا ہے کسی چیز کے لیے، تو ماں اسے فوراً عطا کر دیتی ہے۔ تو کیا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک عطا کر سکتا ہے، لیکن تمہیں اپنے رب کی طرف جانا پڑے گا۔ کیوں؟ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، روتا ہے، بھلکتا ہے، اس سے منتیں کرتا ہے اور اس کو ماں وہ چیز اٹھا کر دے دیتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اپنے رب کی طرف جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اولاد نہ ہو تو آپ کہنا انشاءاللہ تعالی 101% گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر تم نے رب سے محبت کر لی تو انشاءاللہ تعالی تمہاری جھولی میں نیک اولاد انشاءاللہ تعالی۔ میرا یہ وعدہ ہے اور یہ میرا ماننا ہے، اپنے رب پر مجھے اتنا یقین ہے اور اتنا بھروسہ ہے، بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے۔ زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، بس چھوٹا سا ہی عمل ہے اور انشاءاللہ آپ کو کر لینا ہے۔ آپ کو شام کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت کی۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور وہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ آپ کو
چاہے تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، اگر دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایک پڑھ سکتا ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گلاس یا ایک بوتل میں پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، مصلی کے برابر میں رکھ لیجئے، اور یہ صلاۃ الحاجت کی نماز آپ اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بوتل پانی لے کر رکھ لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کس طرح پڑھنی ہے، اپنے دل میں یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، اور اپنی نیت پاک صاف رکھنی ہے، اور اپنے دماغ میں تصور رکھنا ہے۔ اور تصور کیا رکھنا ہے؟ اولاد کا تصور، اولاد پانے کا تصور رکھنا ہے۔ اور پھر اس نماز کی نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ کو اس طرح سے نیت باندھ لینی ہے، اور 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ اسی جگہ بیٹھنے کے بعد پھر پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے نیک اولاد کی۔ یا اے میرے پاک پروردگار عالم، مجھے اولاد سے نواز، مجھے نیک سوال اولاد سے نواز۔ اس طرح سے آپ کو اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر اسی جگہ آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اور اس پانی کو اپنے پاس میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس پانی پر آپ کو سب سے پہلے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، یعنی الحمد شریف پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ آپ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے، اور وہ جو پانی پر آپ نے دم کیا ہے اس کو آپ رکھ لیں۔ آپ شام کو صبح کو اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو یہ کرتے رہنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس عمل کو کریے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اتنے دن تک ہی کرنا ہے۔ آپ کا جب من کرے تب آپ اس عمل کو کر لیجئے، جب آپ کا من نہیں کرے تب مت کریے، لیکن اس پانی کو آپ کو لگاتار پینا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو الحمد شریف پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پانی پر دم کر کر رکھ لینا ہے۔ اس پانی کو پینا ہے، وہ خواتین بھی پیئیں اور وہ مرد بھی پیئیں انشاءاللہ تعالی۔ دونوں جوڑے کو اس پانی کو پی لینا ہے، صبح کو پیئیں، شام کو پیئیں، دوپہر میں پیئیں، فی الحال زیادہ سے کم ایک ٹائم تو وہ اس پانی کو پینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ اللہ کے کرم سے اللہ نے چاہا تو اس نماز کی برکت سے اور اس سورت کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی نیک سوال اولاد آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا یہ ماننا ہے بس آپ کی نیت پاک صاف ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے، بھروسہ اور یقین پورا ہونا چاہیے، تبھی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر یقین اور بھروسہ آپ نے ذرہ برابر بھی کھو دیا پھر آپ اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ پھر یہ عمل آپ پر کام کرنے والا نہیں ہے۔ نیک اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، امید کروں گا ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔